ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر برہنہ ہو کر غسل کیا جائے تو غسل ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اگر اسی حالت میں وضو بھی کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں، اور خود برہنہ ہو کر غسل کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک برہنہ حالت میں یعنی کہ ننگے ہو کر غسل کرنے کے جواز کا تعلق ہے، تو اگر بالکل پردہ ہے، جیسے واش روم کی چار دیواری وغیرہ ہوتی ہے، بند ہوتے ہیں، تو جائز تو ہے کہ برہنہ حالت میں غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن جہاں تک افضلیت کی بات ہے تو افضل یہی ہے کہ انسان پورا سطر کھول کے غسل نہ کرے، یعنی سطر چھپا کے غسل کرے۔ یہی اسلاف کا طریقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی غسل فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی، اور اکابرین امت بھی اسی طریقے پہ عمل کیا کرتے تھے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ننگے ہونے کی حالت میں غسل ہو جاتا ہے یا نہیں، تو بالکل ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی برہنہ ہے اور اس نے غسل کیا ہے تو غسل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو اس نے غسل کیا ہے، غسل ہو گیا ہے، تو اسی میں اس کا وضو بھی ہو گیا ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہر آدمی مفتی بھی ہے اور ہر آدمی ڈاکٹر اور حکیم بھی ہے۔ آپ اگر کسی کے سامنے اپنی کسی بیماری کا اظہار کرتے ہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، بلکہ تجربہ ہے بھی صحیح اس بات کا، فوراً وہ علاج بتانا شروع کر دیتا ہے، چاہے اسے پتہ ہو یا نہ ہو کہ اسے بیماری کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے سامنے آپ کوئی شریعت کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا، یہ الگ کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ ایک تبلیغ سے وابستہ آدمی تھے جو مسجدوں کے معمار بھی تھے، مسجد کا کام کرنے کے لیے آئے، اور وہاں انہوں نے بستی میں یہ تبلیغی سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تو آداب گشت بیان کرتے ہوئے اس بیچارے نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ غسل کرنے سے ہی وضو ہو جاتا ہے، الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں کے جو بیچارے دیہاتی تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے کہ اس نے نیا مسئلہ بتا دیا ہے۔ بھائی، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان نے غسل کر لیا ہے تو اس غسل سے ہی اس کا وضو ہو گیا ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر لیتے تو دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔